السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورى وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا بعدل وعلى اولیاء الهدى. اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبیبی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد اللہ فاروق کی فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بنی جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند کا درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، چوتھا پارہ ہے، پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے. تو محترم سامعین اکرام، ہم اہل ایمان اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. سوچتے نہیں بیٹھنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بلا سوچے سمجھے اپنی پسندیدہ چیز، اپنا مال، اسباب وغیرہ، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی خرچ کر دینا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ یہی ہے کہ جب ضرورت پڑتی تو ہر چیز اللہ اس کے رسول کے راستے میں وہ خرچ کر دیتے اور پیچھے نہیں ہٹتے تھے، سوچتے نہیں بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط سالی ہوئی اور بازار میں اناج بالکل غائب ہو گیا، کچھ بھی اناج نہیں تھا، مارکیٹ خالی. تو ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال جو اناج کے طور پر تھا اسی وقت وہاں پر پہنچا. اب آپ کے پاس وہاں کے بزنس مین، وہاں کے سوداگر، وہاں کے تجارت کرنے والے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عثمان، تمہارا مال ہم خریدیں گے. کوئی ادھر سے آواز دے رہا ہے، کوئی ادھر سے آواز دے رہا ہے، کوئی ادھر سے. بولے کتنا نفع دو گے؟ بولے جتنے میں لیے ہیں اس کا ڈبل دیں گے. آپ کہنے لگے دیکھتے نہیں ہیں مارکیٹ میں کچھ بھی غلہ وغیرہ نہیں ہے اور تم صرف ڈبل نفع دینا چاہتے ہو. میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو کسی نے آواز دی کہ ہم اس سے بھی اور کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں، دوگنا فائدہ دیں گے. تو آپ نے پھر یہ کہا دیکھتے نہیں مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں اتنے کم نفع میں جو سو بیچوں گا. تیسری طرف سے آواز آئی ہم 6 گنا فائدہ دیں گے. تو آپ نے کہا مجھے اس پر بھی سودا کرنا نہیں ہے. پھر ایک طرف سے آواز آئی ہم 4 گنا نفع دیں گے. پھر آپ نے کہا کہ مارکیٹ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور تم اتنی فائدہ دے گے 4 گنے تک.
تو کہنے لگے اب اس سے بڑھ کر تو ہم نے کوئی بھی تمہیں نفع نہیں دے گا، تم خود بھی ایک بزنس مین ہو، تم خود بھی ایک کاروباری ہو، تاجر ہو، اس سے بڑھ کے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ میں 1 گنا 2 گنا 6 گنا 4 گنا پر نہیں، بلکہ اس وقت میں 10 گنا پر کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں اتنا کون دے گا؟ تو بولے یہاں کی جو عوام ہے مجھے اتنا دلائے گی۔ بولے یہ عوام دلائے گی، وہ خود پریشان حال ہے۔ بولے یہ نہیں، ان کا رب مجھے دے گا۔ آج اس وقت یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پریشان ہے، تو میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں بغیر کسی پیسہ لیے کے، بغیر پیسے کے میں انہیں خرچ کر دوں گا۔ ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو۔ جب اپنی محبوب شے بن گئی ہے تو ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فری میں اپنا اناج ضرورت مندوں میں خرچ کیا۔ اسے کہتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر ہے۔ ملک شام سے ایک مقروض جس پر قرض کا بار ہے، قرض کا بوجھ ہے، وہ مدینہ شریف آتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو ملک شام کا رہنے والا وہ شخص آتا ہے اور مدینہ شریف آ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور کہتا ہے کہ مجھ پر 3000 درہم کا قرض ہے، میں بہت پریشان حال ہوں، اور جن کا پیسہ دینا ہوں وہ بہت تقاضا کر رہے ہیں، اور ایسے حالات نہیں میں کسی طریقے سے ادا کر سکوں، اسی لیے آپ کا نام سن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ اپنے گھر میں لے گئے، بٹھایا، اور اس کے بعد آپ کہنے لگے تم نے جو سو امید لے کر آئی ہے، یقیناً مجھے تمہاری امید کو پورا کرنا چاہیے، مگر آج 3 دن ہو گیا ہے، 3 دن سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت میری حالات ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے صرف کھجور پر گزارا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے صرف کھجور پر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں ایک شخص کا پتہ دیتا ہوں، وہاں پر تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بولے حضرت بتائیے جلدی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی عثمان کے پاس چلے جاؤ، فلانی جگہ پہ رہتے ہیں، عثمان غنی کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ یہ شخص آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو کھٹکھٹانے تو کیا سن رہا ہے؟ گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ جو تم پی رہے ہو اس میں وہ شہد ڈال کر پیتا، شہد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی دودھ پی لے تو بھی بھوک مٹ جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، یہ دو چیزوں سے کیوں؟ تو وہ سوچتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص کے پاس بھیجے ہیں جو اتنی کنجوسی کر رہا ہے، گھر والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ دودھ میں شہد نہیں ملانا، خالی دودھ پی لو، یہ میری پوری کیا ضرورت، کیا کریں گے پوری؟ ایسے ہی چشو پن میں مبتلا ہے، ایسے سوچ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آج تک کہنے لگے بھائی معذرت خواہ ہوں کہ میں آنے میں تاخیر ہو گئی، کچھ تھوڑا گھر میں بچوں کو گھر والوں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ آنے والا شخص مسلمان ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو بولے میں ایسا پریشان حال ہوں، ایسا۔ تو جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ دیا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں کیا حضرت عثمان کے پاس جانے کے بعد آپ کا حوالہ دے دوں کہ امیر المومنین نے مجھے جو تمہارے پاس ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا کہ میں ایمان والا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا رسول اللہ ملا ہے سب کچھ، کمی نہیں ہے۔ یہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف ہے، یہ بڑا شرف ہے اگر سمجھے تو، یہ نسبت بڑی نسبت ہے اگر سمجھے تو، بڑی عظمت والی چیز ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آؤ اندر بٹھایا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنے والے ہیں، کہ شہد میں دودھ میں شہد ڈالنے کو پسند نہیں کر رہے، خالی دودھ پلا رہے ہیں گھر والوں کو۔ بٹھا کے اس کے بعد اندر گئے، اندر جا کر شہد والا دودھ لا کر دے دیا، بولے یہ تناول کر لو، یہ پی لو۔ اس نے پی لیا۔ پھر اس کے بعد کھجور کا حلوہ منگوایا، وہ بھی دیا۔ یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا بات ہے، گھر والوں کو دودھ میں شہد ڈالنے نہیں دے رہے ہیں اور مجھے شہد والا دودھ بھی دے رہے ہیں اور کھجور کا حلوہ بھی دے رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میرے آنے کی غایت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ میں بہت مقروض ہوں اور پریشان حال ہوں۔ تو فوری آپ نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ اس شخص کے لیے اتنا اناج اور کپڑا وغیرہ ان کے گھر والوں کے لیے سب ایک اونٹ پر جو سو ڈال دو، لاد دو، اور اس کے ساتھ ساتھ 6000 درہم بھی وہاں پر رکھ دو۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی یہ لے کر آپ چلے جائیے، آپ اس پر یہ چیزیں ہیں اور 6000 درہم بھی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، مجھے تو ضرورت 3000 کی ہے اور یہ 6000 جو سے دے رہے ہیں۔ اس کا کہا کہ آپ چلے جاؤ۔ بولے حضرت یہ اونٹ، بولے اونٹ بھی لے کر جاؤ۔ بولے اتنی دور سے پھر واپس کرنے اونٹ آؤں، میں ایسے ہی لے کے چل جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا واپس کرنے کے لیے نہیں، اس مال کے ساتھ یہ اونٹ بھی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے۔ وہ سجدے میں پڑ گیا۔ اب دیکھیے کیا شان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی، اور خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی سخاوت ہے، صحابہ اکرام کیسے سخی تھے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، گدا یعنی فقیر، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولیاں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہوگی جب ان کے غلاموں کا یہ معاملہ ہے، ان کی یہ شان ہے، تو آقا کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ جاتے جاتے یہ کہتا ہے کہ حضرت بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں شکریہ میرا نہیں، ابو بکر کا ادا کرو۔ اس نے کہا نہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں شکریہ میرا نہیں، ابو بکر کا ادا کرو، کہ ابو بکر نے یہاں پر رہبری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غلاموں کے غیب کا یہ معاملہ ہے تو آقا کے غیب کا معاملہ کیا ہوگا، علم غیب کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معاملہ کیا ہوگا۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں علم غیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، ایسا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے حبیب آپ وہ سب کچھ جانتے ہو جو کچھ نہیں جانتے، ہم نے سکھلا دیا۔ اور پھر قرآن میں کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ حبیب آپ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ صحابہ کے سامنے قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بلکہ قیامت تک نہیں، قیامت میں حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا کون شخص ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، ساری چیزیں بتا دی، جنتیوں کی کیفیت بتا دی، دوزخیوں کی حالت بتا دیے، سب کچھ بتا دیے۔ پھر کم بخت کلمہ پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ رسول کا علم غیب نہیں ہے۔ ارے ایسا اس سے تو ابو جہل اچھا تھا کہ ابو جہل نے حضور کے بارگاہ میں آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہے تو یہ میری بند مٹھی میں کیا ہے بتلا دو۔ تو وہ بھی یہ جانتا تھا کہ نبی ہے تو غیب کا علم جانتے ہیں، مگر یہ کم بخت کلمہ پڑھ کر نبی کے علم پر حد زنی کرتے ہیں اور نبی کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق
جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے، ان کے مکر و فریب سے ہم کو بچائے رکھے۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک آقا اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے اس پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین رضا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورع وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد اللہ وفاء الفضیلت جل علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے درود پاک بھی ذکر شہر عالی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے بھیجتا ہے وہ درود اس فقر عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہیں اس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بری ہے جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین احترام، یہ ماہ ذوالحجہ جس میں صحابی رسول داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سوم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے 18 ذی الحجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 ذی الحجہ جامع نظامیہ کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ 19 ذی الحجہ فرمایا ہے۔ تاسیس سے جامع نظامیہ کا دن 1292 ہجری میں، اور اس بات کے کہنے میں کوئی آج نہیں سمجھتا اور بلا جھجک کہتا ہوں کہ ہم کو جو کچھ بھی مسلک حق اہل سنت والجماعت کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، فضائل، مراتب، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے درجات اور اولیاء اکرام کی تعظیم و تکریم کا جس سرمایہ ہمیں ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کے جامع نظامیہ سے اور خاص طور پر آپ کی کتابوں سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جو ایک زمانے دراز سے اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں بڑے زور و شور سے، حیدرآباد میں اور ریاست دکن میں مناتے ہیں، تو یہ دین ہے اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو افضلیت کے ہم قائل ہیں، تو یہ دین ہے اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے پہلے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، مگر یہ مسلک کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا تھا، غلط ملت کیا جا رہا تھا، سنیوں میں رافضیت کو، تفضیلیت کو شامل کیا جا رہا تھا،
خالدیت کو وہابیت کو شامل کیا جا رہا تھا. ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی علیہ رحمۃ نے جامع نظامیہ کو قائم کیا اور پھر اپنی کتابیں لکھ کر جامع نظامیہ کی حفاظت بھی فرمائی. اب اگر کوئی جامع نظامیہ میں مفسد فسادی بدعقیدہ دیوبندی یا تفصیلی یا اور کسی فرقے کا داخل ہوتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمیں رہبری کرتی ہے کہ کون کتنا کمینہ ہے، کون وہاں پر رہ کر نمک حرامی کر رہا ہے اور کس کا کون نطفے تحقیق سے پیدا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی علیہ الرحمن کی کتابوں سے ہمیں روشنی ملتی ہے. اور الحمدللہ صدیق اکبر کے فضائل دیکھیے انوار احمدی نے اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا. وہابیت کی سرکوبی اسی انوار احمدی میں اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. مقاصد الاسلام میں دیوبندیوں کا اور خاص طور پر دیوبندیوں کے جو اکابر ہیں انہوں نے جو گستاخیاں کی جو کفریہ کلمات بکے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، قدر فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے سبائی فرقہ جو سر مارا اور آج بھی حب علی میں بغض صحابہ اور خاص طور پر بغض معاویہ جو نظر آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں مدلل بیان کیا ہے. آج جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم مسئلے حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم ہیں. یہ سب دین ہے ہمارے لیے اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ اور بزرگوں نے بھی کیا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر یہاں پر ہم کو جو مسلک ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے، جامع نظامیہ سے ملا ہے. اور آج جامع نظامیہ کی تاسیس کر کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اب اگر کوئی وہاں پر پڑھ کر اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کے تعلیمات کے خلاف بات کرتا ہے یا دیوبند کی تائید کرتا ہے یا ندوے کی تائید کرتا ہے یا رافضیوں کی تائید کرتا ہے تو وہ غدار جامع نظامیہ ہے، وہ غدار مسلک اہل سنت والجماعت ہے. جامع نظامیہ میں رہ کر وہاں پر فساد پھیلانے کی، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر کوئی طالب علم اور کوئی استاد واقعی اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کی کتابوں کو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. کم از کم اللہ تعالیٰ سے توفیق تو طلب کرنا چاہیے. خود ایک جگہ اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ارے کچھ توفیق تو طلب کرو اللہ سے توفیق بھی طلب نہیں کرتے. اللہ توفیق الا باللہ، تو توفیق تو طلب کرنا چاہیے، توفیق بھی طلب نہیں کرتے. گمراہی کا شکار ہوتا اسی کو سمجھتے ہیں ہم حق کر رہے ہیں، ہم حق کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو بھی دیوبند کی تائید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق جامع نظامیہ سے ہے تو وہ سراسر جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے. ندوے کی تائید کرتا ہے، رافضیوں کی تائید کرتا ہے اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفاء ثلاثہ سے افضل بتاتا ہے تو وہ بھی غدار ہے. اور اگر کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو مسلک اہل سنت والجماعت کا غدار ہے، جامع نظامیہ کا غدار ہے. اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کی تعلیمات سے منحرف ہے اور اس کو مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو محترم سامعین اکرام، چاہے بیرونی طرف سے ہو یا اندرونی طرف سے جامع نظامیہ میں اگر کوئی بھی ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ کتابوں کو ٹٹول لینا چاہیے. آپ اعلیٰ حضرت اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھ لیں تو پھر بات سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے ارشادات کیا ہیں. آپ نے کس طریقے سے مسلک حق اہل سنت والجماعت کے لیے ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی. آپ نے اب واقعی اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، جامع نظامیہ سے محبت ہے، وہاں کا نمک کھایا ہے تو پھر وہ اس قسم کی حرکات کا مرتکب نہیں ہوتا. اور جو بیرونی حضرات ہیں
जो इस किस्म की बातें करते हैं तो मैं उन्हें भी मुतनब्बे करता हूँ कि तुम इस किस्म की बातें छोड़ दो गुमराही फैलाने। और जो सुन्नी है वो सुन्नी लोगों से भी कहता हूँ जो वाकई सुन्नियत पे कायम है मगर जामे निजामिया को निशाने खतर बनाते हैं, तनकीद करते हैं। और कुछ लोगों को देखकर ये कहते हैं कि जामे निजामिया गलत। अरे कमबख्त तो आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ो। बड़े बड़े जो है सो हमारे हिंद के जो सुन्नी उलमा हैं उन्होंने आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ा, अपनी किताबों में उनके हवाले दिए हैं, बड़े बड़े जो सो उलमा दिए हैं। और आप पढ़ते नहीं है, सीधा लगा करते नहीं जामे निजामिया भी जो बने कुबानी जामे निजामिया भी ऐसे है वैसे नाउजुबिल्लाह। अरे तुम्हारे बड़ों ने उनकी कदर की है, तुम्हारे बड़ों ने उनकी तालीमात से इस्तेफादा किया है, उनकी किताबों से इस्तेफादा किया है। अरे आला हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी वो शान है कि आपने अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का जिक्र आया तो आपने कहा कि सहाबा के वाक़ियात रखते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ज़ाती तालीम फरमाया। इल्म गैब ज़ाती इल्म गैब ज़ाती फरमाया मकासद इस्लाम में आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा। सरकार की शान में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान काज़ी बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। जब महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा और फिर ये कह रहे हैं कि अब मैं तो मालिक ही कहूँगा। तो मालिक जब हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर वो उनकी जाती चीज हो गई, वो जाती चीज हो गई। जैसे कि दुनिया में फर्क है कि अल्लाह ताला की निस्बत की तरफ निस्बत करते हुए ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला का इल्म गैब जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताई है, मगर अताई होने के बाद भी फिर वो जाती हो गया। हमारी कितने चीजें हैं हम अपनी जाती कहते हैं, हालांकि अल्लाह की अता कर रहे हैं। किसी का घर है मकान है तो वो क्या कहता है कि मेरा जाती मकान है, हालांकि अल्लाह का अता करता है। अल्लाह के अता करने के बाद हमारा वो जाती हो गया, हमारे जमीन जाती हो गए, हमारा माल दौलत क्या मालिक हो गए, जाती कहते हैं। कहते हैं कि नहीं तो जब बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अल्लाह की अता करता है, दिल और दिमाग में रहना बस है। तो जब हम जाती आम चीजों को कह रहे हैं, अपना जाती कह रहे हैं, तो जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इल्म गैब अता कर दिया तो फिर उसमें जाती कहने में क्या हरज है। तो आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म था वो इल्म गैब जाती था। ये शान है आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। और वो अहादीस जिनकी तशरीह दूसरे अहादीस से होती है और एक ही हदीस को लेकर बाज़ लोग जो है क्या से क्या नतीजा जो है निकाल लेते हैं, मगर आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने अब ऐसे जहनों की सरखूबी करने के लिए उस हदीस की तशरीह दूसरे हदीस से क्या होती है उसको अपनी किताबों में बयान किया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हदीस शरीफ है कि अगर जनाजा गैर मुस्लिम का भी है, काफिर का भी, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो तो जो उसके लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये जो बंदी भी मानते हैं, सब मानते हैं, खड़े हो जाना चाहिए। एक बात याद रखिए, गैर मुस्लिम में जनाजा है उसके लिए खड़े हो जा रहे हैं और रसूल के लिए सलाम पढ़ रहे हैं तो जैसे क्याम कर रहे हैं तो नाजायज। अरे कैसा जहन है, गैर मुस्लिम का जनाजा भी। अब और एक बात यहाँ पर ये तशरीह देखिए, गैर मुस्लिम की लिए ताज़ीम है। बाद लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम के जनाजे की भी जो है ताज़ीम के लिए कहा गया हदीस शरीफ में आया है, तो इस तरीके से तशरीह कर दे रहे हैं। बड़े बड़े जो है नामवर लोगों को देखा मैं, ताहिरुल कादरी को भी देखा हूँ और ऐसे कई किस्म के लोगों को देखा हूँ। ये हम जानते नहीं, तशरीह देखते नहीं और अपनी तरफ से हदीस ले लिए उसका बयान कर दिए। तो दीन इस्लाम में तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर के जनाजे की भी ताज़ीम के लिए जो है कहा है, तो फिर वो दहशतगर्दी की इजाजत कैसे मिल सकती है? दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में एक बात याद रखिए, उसको उस बात पे बात नहीं करना चाहता, मगर ये जो हदीस है फिर और एक हदीस है उसमें आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वहां पर जो खड़े रहने के लिए कहा गया है काफिर की ताज़ीम के लिए नहीं, खड़े होने के लिए कहा गया है।
बल्कि उस काफिर के जनाजे के साथ जो फरिश्ते होते हैं उन फरिश्तों की ताज़ीम के लिए खड़ा होने की जरूरत। ये है आला हज़रत अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दीन मिल्लत की तहकीक। एक हदीस फिर उसकी तशरीह दूसरे हदीस से, फिर उसमें मुताबिकत क्या है उसकी इस चीज को बयान करते हैं। और ये हमारे को ऐसे जो अल्लाह ताला ने ऐसा वली कामिल और ऐसा इमाम अता फरमाया है, तब हमें किसी और तरफ देखने की क्या जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर आकर आपने जाने इजामियत को कायम फरमाया है। और आज भी वाकई जो सच्चा सुन्नी जो मुसलमान है उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है, जाने इजामिया पर है, ऐसे सुन्नियों पर है। बारगाह खुदावंद में दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम को सिरात मुस्तकीम मसलक आमीन सुन्नत व जमात पर या खुदा जिसमें जब तक कि हमारी जान रहे तो सबसे तेरे महबूब को खुदा रहे, कुछ रहे या ना रहे तो ये दुआ है कि मेरी खुदा को सलाम आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन रहमत या अल्लाह। Vậy thôi con. Chỉ cái đồ này đi, đi. Đồ con này học đi. Ta mới có nói bây giờ. Thì được con. Anh đi lên cả. लाल खाई ना पड़ेगा, यूनिफॉर्म भी चलेगा डाल कर। देख। अली 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 मेरा भी नाम का पप्पा ना मानो देखो भूलिया डॉक्टर बनने बिना ना मटा मेरा ये भूल जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक खातिमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यिदुल असफिया सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक अहमदुल लैसा मिस्लुका अहदुन मुस्तफा मुज्तबा सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक मक़सदी या हबीबी लैसा सिवाक अंता मक़सूदुना सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन अलैक मक़लबी या हबीबी लैसा सिवाक अंता मक़लूबुना सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबियल हुदा सलामुन
تقبل بجودك الأكرم من أسير الخطايا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك صلوات الله على المصطفى أفضل الأنبياء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا شهيد شاهد المدينة الصلاة والسلام زينة عرش معلى الصلاة والسلام شاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام مدینہ والصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود اے فرشتوں کا وظیفہ اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام ہم سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی کہے گا ہمارا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأوليائك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم تمام کو ہر بلا ہر وبا ہر مرض اور ہر سال سے حفاظت فرمائے یا رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
امام اہل سنت جدید کا اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی فضیلت جمع علیہ رحمۃ و رضوان بانی کے جامع نظامیہ کی تعلیمات کو پڑھنے کی اور اس پر سیدھے دل سے عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.